بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم لوگوں نے جو عقیدہ توحید کا سلسلہ شروع کیا تھا آج اس کی آخری کڑی ہے۔ پچھلے درسوں میں ہم لوگوں نے توحید اور اس کے اقسام، کلمہ کی شرائط، شرک اور شرک کے اقسام، شرک میں مبتلا ہو جانے والی کچھ راستوں کے بارے میں علم حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہم گمراہ ہونے سے بچ جائیں۔ اس میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت کے مقابلے میں کسی کی بھی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تکلیف میں کوئی انسان ہے مبتلا ہے تو اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا، اور اگر کوئی انسان کو خوشی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دے تو صرف وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ جو بھی شر اور خیر ہے تو خیر کا دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور شر سے بچانے والا اور دور کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ہی اطاعت کی جائے اور اسی کی مانی جائے، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، قرآن کے احکام کو مانا جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے لوگ کافر ہیں۔ یعنی اسلامی قوانین کے مخالف اگر کوئی قوانین ہے، اسلام کے خلاف اسلام میں جو قانون ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں جو احکام ہیں، اس قانون کے مقابلے میں، اس کے مخالف میں اگر کوئی قانون ہے اور اس کو کوئی جائز سمجھتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے تو وہ یعنی کہ کفر کرتا ہے۔ اور یہ جو قانون پر عمل کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بندے اور رسول تھے، تو ایک بندہ ہونے کے ناطے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ بشر تھے، اللہ کے بندے تھے، تو وہ بھی
اسی مرحلے سے گزرے جس مرحلے سے ان کی پیدائش کا جو مرحلہ تھا وہی تھا جو عام انسانوں کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ نور نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے غیب کا جاننا۔ تو غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُوهَا إِلَّا هُ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، صرف وہی انہیں جانتا ہے۔ غیب کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت میں حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ تو اس طرح سے غیب کا جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اگر کچھ مانگنا ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ التجا کرنا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ڈائریکٹ کرنا ہے۔ دعا عبادت ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ عبادت جو ہے وہ ہم کسی سے نہیں کر سکتے ہیں، یعنی دعا جو ہے ہم کسی سے نہیں مانگ سکتے ہیں، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہم ڈائریکٹ مانگیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو خبر کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت نزدیک ہوں، میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ جب مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات فرما دی کہ میں تم سے بہت نزدیک ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے تو میں سنوں گا اور تمہارے پکار کا جواب دوں گا۔ قرآن کو سمجھنا صحابہ کی سمجھ سے ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ صحابہ کے معلم، ٹیچر، استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے مطابق تھا۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا صحابہ کی سمجھ سے ہے، کیونکہ انہوں نے وہی سمجھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سمجھایا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ قرآن کی آیتوں میں تعویلیں یا اپنی طرف سے کوئی بات کو سمجھنا وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ گڑنا ہے، کیونکہ ابھی جو میں نے بتایا کہ آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے والی بات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے نزدیک ہوں، اب میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہمت دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمت دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نصرت کرے گا، تائید کرے گا، رہنمائی کرے گا، ان چیزوں کے لحاظ سے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کامل علم کا مالک ہے، وہ غیب جانتا ہے، اس کے پاس چابیاں ہیں ہر خزانے کی، تو اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دوسری آیت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عرش پہ مستوی ہے، پھر یہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی عقل اس میں نہیں لگانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک غلام لونڈی سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے عرش کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس نے صحیح کہا، اب اس کو انعام کے طور پہ اس کو یہ مومنہ ہے
اس لیے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم دی گئی امت کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ مستوی ہیں۔ اب یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اور یہ بتا دیا، واضح کر دیا، سوال کیا، جواب کو صحیح کہا اور مومنہ قرار دے دیا، اور پھر اس کے عوض میں اس کو ایز اے گفٹ سمجھیے کہ اس کو پھر آزاد کر دیا گیا، کیونکہ وہ غلام لونڈی تھی۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال جواب کر کے کلیئر کر دینا بات، کیا اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو وہ نبی پہ جھوٹ گڑتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہ رگ سے بھی قریب ہیں، زیادہ اس سے بھی، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں کا معنی یہ ہوگا، اور اس طرح سے جو بات آتی ہے تو اپنی بات بالکل نہیں سمجھنی ہے۔ جو بھی ہم صحیح راستے پر تبھی رہ سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں گے کہ انہوں نے کیا بتایا۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر شے میں ہے، شہ رگ میں ہے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلیم نہیں ہے۔ وہ قریب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہم، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود آئے تھے قرآن لے کے؟ کیا خود وہی لے کر آئے ہیں؟ نہیں، وہ تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو بھیجا۔ تو اب یہ بات کیا ہے؟ ایک بات انسان اگر غلط کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے، غلط ایک بات کو کہے گا تو بہت ساری چیز جو ہے اسی طرح سے جھٹلاتا چلا جائے گا اور وہ غلط ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسی لیے جو بیسک چیز ہے وہ ہے عقیدہ، اور اس کو درست رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے دوسری آیتوں کو اپنی سمجھ سے سمجھیں گے تو پھر ہم گمراہی کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قریب ہے، لیکن وہ کیسے قریب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خود اپنی ذات سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی ذات عرش پہ مستوی ہے، وہ اپنے علم کے بیس پر، اپنی بصارت، اپنی سماعت کے بیس پر دنیا میں ہر کسی کے ساتھ موجود ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کسی کا علم رکھتا ہے، ہر کسی کو سن رہا ہے، ہر کسی کو جان رہا ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر کسی کے بارے میں اس کو ہر پل کی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے، تو رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا وحی آئی کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار سے، فرعون کی طرف سے جب بنی اسرائیل کو لے کر کے واپس جا رہے تھے ان کو آزاد کرا کے، تو سمندر کے پاس جب پہنچے تو لوگ جو ہے بنی اسرائیل جو ہیں وہ گھبرائے، تو انہوں نے کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ہمارے لیے راستہ جو ہے وہ اللہ ہمیں راستہ بتائے گا۔ تو اللہ ساتھ ہے کا مطلب اللہ کی مدد آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو اللہ کی مدد آئی، جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس آئے تو اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے راستہ بنا دیا۔ لیکن وہی فرعون بھی تو آیا، فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ آیا، لیکن فرعون کے پاس اللہ کی مدد نہیں آئی، تو کیا اس کے شاہ رگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنی صفت سے موجود نہیں تھا؟ اگر یہ بات لوگ سمجھتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اس کی مہربانی، اس کا علم، ان چیزوں کے بیس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں پہ جب ابو جہل پہنچ چکا بالکل غار کے پاس، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ذرا خوف آیا، اور انہوں نے کہا کہ اب تو اگر یہ نیچے اپنی نظر کر لے تو ہم لوگوں پر نظر پڑ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ لا تحزن، مت ڈرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور یہی ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد کی، اور مکڑی نے جال بنا دیا، اور کبوتر نے وہاں انڈا دے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ایسی چیز کب ہوتی ہے؟ پرانی جگہ پہ، اور وہ ساری چیز مطلب اللہ کی مدد آئی، اور وہ جو ہے اس کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ ادھر دیکھے اور جھانکے اور دیکھے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کی مدد تھی۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے اپنے مومن بندے پر، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی اور کہیں بھی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی فیصلہ بھی وہ کسی وقت بھی لے سکتا ہے۔ اور یہ وہ تصور ہے انسان کے اندر آ جائے، اور یہ عقیدہ اس کو ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو انسان غلط کام سے بچا رہے گا، وہ غلط کام نہیں کرے گا، اور کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ تو یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے گمراہی میں مبتلا نہ ہو، غلط کام میں نہ پڑے، اور وہ جب چاہے مجھے پکارے اور میری مدد طلب کرے تو میں اپنے بندے کی مدد کروں گا۔ تو اس مثال سے بتانا مقصد تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی احکام نازل کیے ہیں تو سیدھے سیدھے ہم اس احکام کو مانیں، اور اس میں تعویلیں نکال کر کے قرآن میں بھی جو ہے وہ تحریف نہ کریں، اور اس سے بچیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی مسلسل جد و جہد ہے، موت تک بندگی اور اطاعت الہی پہ جمے رہنے کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو لازم پکڑ لو، اللہ نے تمہیں پہلے بھی فرمانبردار کہا ہے، اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ رہیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا آقا ہے، اور کتنا اچھا آقا ہے، اور وہی مددگار ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ مجھے اتنی ندامت کبھی نہیں ہوتی، اتنا افسوس مجھے کبھی نہیں ہوتا جب میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی ہر ایک دن صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ ہر ایک دن اپنے عمل کا جائزہ لیتے، اور ایک دن گزرتا اور دوسرے دن اگر ان کے نیک عمل میں اضافہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے، کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی ندامت کبھی نہیں ہوتی جس دن عمل میں اضافہ نہ ہو۔ جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو پریشان ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہی ہے۔ آج ہم کتنا فکر کرتے ہیں، ہماری فکر کیا ہے، جبکہ ہم لغویات میں، بیکار باتوں میں، اور بیکار وقت ضائع کرنے میں، اور دنیا کی مصروفیت میں مبتلا ہیں۔ تو اس کے لیے انسان کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کے وقت میں برکت دے، اور ہم لوگوں کو فرمانبردار بنا دے، اور اس کے لیے فرمانبرداری میں زندگی گزرے، اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اور نیک کام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اور یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی کا بھی کرنا چاہیے، بعد کے لیے کوئی چیز نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہاں ہر کام جو ہے، چاہے وہ دعا ہو، چاہے نیک عمل ہو،
دین سیکھنا سکھانا ہو، اللہ کی راہ میں کچھ نیک کام کرنا ہے تو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ کریں گے، بعد میں نہیں، جو کچھ کرنا ہے کر گزرنا ہے۔ زندگی میں ہی انسان آخرت کی فکر کر لے اور یہی ہونا چاہیے۔ دنیا میں نہ کوئی انسان اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے، یعنی ایک مقصد کے تحت انسان دنیا میں آیا ہے اور پھر اس کو لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ زندگی کا مقصد ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے گا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ جو چیز بھی پیدا کی ہے، چاہے وہ اناج ہو، چاہے وہ میوہ ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، پانی ہو، مٹی ہو، جو بھی چیز ہو، تو ہر چیز جو پیدا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہمارے جسم کی جو ہے نشو و نما کے لیے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری روح کے لیے، روح جو بنائی ہے تو روح کی نشو و نما کے لیے، روح کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو بھیجا، جو قرآن بھیجا اور جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، تو اس میں انسان کو اس کا علم حاصل کرنا اور اس پہ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ اپنا مقصد بنا لینا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور آج زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا کمائیں، کیسے کمائیں، کہاں سے کھائیں، کیسے زندگی جو ہے زندگی سنواریں، ہر وقت یہی فکر ہے، کھانا بنانا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، گھر کو سجانا ہے، لیکن مقصد جو زندگی کا ہے یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد زندگی کا کہ آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی، ہم آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ تو یہی ایک حدیث بھی اگر آج ہم سمجھ جائیں تو ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ جیل کیا ہے؟ جیل کیا ہوتا ہے؟ جیل میں نہ کوئی اپنی مرضی سے جاتا ہے اور نہ وہاں اس کی مرضی چلتی ہے، جیسا ملا ویسا کھا لیا، جہاں سونے کے لیے ملا وہاں سو گئے، جہاں جب اٹھنے کے لیے بولا اٹھ گئے، یعنی کہ اپنی مرضی کچھ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو مومن دنیا میں اپنے خالق کی مرضی پر ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہی انسان جو ہے وہ مومن ہے، وہی صحیح انسان ہے، وہی اللہ کا فرمانبردار ہے، وہی نیک بندہ ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو انسان زندگی گزار رہا ہے وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے۔ کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے کہ وہ جو ہے جو مرضی وہ کرے کہ میری زندگی ہے اور میرا جسم ہے، میری زندگی ہے، میری لائف ہے، تو ہم جیسے چاہیں اس کی ہم وہ زندگی گزارے۔ تو یہ تو فرعونی سوچ ہے۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ ہم جو ہے ہم ہر چیز کے، میرے پاس اتنے سب کچھ ہے، ہم جو ہے میرے حکم پہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہم جو ہے رب ہیں۔ اسی طرح سے یہ فرعونی سوچ ہے کہ انسان جو ہے اپنی مرضی کی چلائے، جب جی چاہے اٹھ گئے، جب جی چاہے سو گئے، جب جی چاہے عبادت کیا، جب جی چاہا نہیں کیا، طریقہ جب اپنی مرضی، اپنے آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے اس طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، اور اپنے وقت کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اس غنیمت کو جان کر کے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بار قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ قیامت میں جب انسان جو ہے موت آئے گی یا پھر قیامت میں پہنچے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ایک بندہ جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ کیا چاہے گا؟ اگر وہ نیک عمل نہیں کیے ہوا ہوگا تو بس یہی کہے گا کہ مجھے لوٹایا جائے تاکہ ہم ایک بار پھر سے واپس چلے جائیں اور نیک عمل کر کے آئیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پھر کہیں گے کہ نہیں، ہرگز نہیں، اب تمہیں مہلت تو نہیں مل سکتی، پوری زندگی تم کو مہلت ملی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیز کو سمجھنا، زندگی رہتے ہوئے ہی اور وقت رہتے ہی سمجھ جانا ہے، اور زندگی کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، مقصد زندگی کا کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ سورہ فرقان میں بھی اسی کے متعلق بات آتی ہے کہ جب
انسان جو ہے وہ کاش کہے گا، کاش اپنی مرضی پر نہ چلتا، کاش اپنی مرضی پر نہ چلتا، کاش ان لوگوں کو فلاں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا، اور اپنے ہاتھ کو چبا چبا کے پریشانی کے عالم میں انسان جو ہے وہ پچھتائے گا، انسان پچھتائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، اور دارالحساب جو ہے وہ آخرت کے دن ہے، جب انسان کی روح نکل جائے گی تو پھر انسان سے جو سوال جواب شروع ہو جائے گا، اور اسی وقت سے جو ہے اس کا جو اصل زندگی ہے اس کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو انسان کو ابھی ہی سمجھنا، ابھی ہی اپنے آپ کو چیک آؤٹ کر کے اور اپنے آپ کو ہی صحیح طریقے پر رکھنا ہے، اور اپنے عمل کو جو ہے وہ سدھارنا ہے، تاکہ وہ چیز جو ہے کہ موت کے پہلے زندگی کو غنیمت جان کر کے اور زندگی کو انسان سدھار لے تاکہ کامیاب ہو سکے۔ وقت جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی فکر کر لے، انسان کو چاہیے کہ اپنی فکر کر لے، زندگی کے ہر لمحوں کو قیمتی جانے، اور کیونکہ انسان کے پاس سے اگر درہم، دینار، سونا، چاندی، گھر، قیمتی سے قیمتی چیز اگر ضائع ہو جائے تو زندگی میں انسان اس کو پورا کر سکتا ہے، لیکن وقت جو ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ وقت اتنا بڑا خزانہ ہے، اور وقت اتنی بڑی دولت ہے، تو وقت کی قیمت کو پہچاننا ہے، اور زندگی اللہ نے جتنی دی ہے تو پھر اس زندگی کو مہلت سمجھ کر کے اور اس وقت کی قدر کر کے زندگی کی قدر کریں، اور ہم اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں 2 جگہ پہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنے خواہش نفس کو الہ بنا بیٹھا ہے؟ الہ کہا جا رہا ہے یعنی معبود بنا کے بیٹھا ہے۔ تو اللہ کی قانون کے مقابلے میں کسی کی بھی بات کو ماننا، چاہے وہ اپنا ہی نفس کیوں نہ ہو، کیونکہ اور دوسری باتیں تو ہم لوگوں نے دیکھی، اور اپنے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اتباع کتنی کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے، بلکہ علماء کرام نے اس کو کفر سے بھی تعبیر دی ہے، کیونکہ اگر ایک انسان صبح کے وقت میں اگر وہ سویا ہے اور اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز کا یہ وقت ہے، اس وقت اٹھو اور نماز پڑھو، لیکن اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اور وہ اپنے دنیاوی کام کے وقت سے الارم لگاتا ہے اور دنیاوی کام کے وقت سے اٹھتا ہے، اور پھر اس وقت اس نماز کو پڑھ لیتا ہے، تو اس کو کفر کہا گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑا، اور وہ چونکہ دنیا کے لیے اٹھا تو پھر وہ اس وقت میں اس کو پڑھ رہا ہے، تو اس طرح سے اس کو کفر کہا گیا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ چیز ہے، شرک کو بھی سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ کچھ موٹی موٹی چیزیں تو ہم لوگوں نے دیکھی، لیکن زندگی کے ہر اپنے پہلو میں، زندگی کے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ شرک سے بچنا جو ہے اتنا مشکل ہے، اور شرک کو پہچاننا اتنا مشکل ہے کہ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دی کہ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چونٹی کو چلتا دیکھنا جتنا مشکل ہے، اسی طرح سے شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے، اور شرک خفی سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس سے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ شرک جلی کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے
بہت محتاط زندگی گزارنا ہے، ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر معاشرے سے بھی جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی جس طرح کا وقت آتا ہے اور جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس سے مقابلہ کرنا ہے کہ اللہ کے قانون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی چلنا ہے، اور اس کے اگینسٹ میں جو بھی چیز آئے اس سے لڑنا ہی جہاد ہے۔ اور یہی زندگی جو ہے اسی میں گزرنی چاہیے، اور موت بھی اسی حال میں آنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ایسے عمل میں ہر وقت زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ تو عقیدہ توحید کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ توحید ہی زندگی کا سرمایہ ہے، توحید سب سے قیمتی جو ہے وہ ہتھیار ہے، اور توحید جو ہے زندگی کا مقصد ہے، اور توحید کے بغیر زندگی کا حق جو ہے وہ نہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور توحید اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت سے بڑھ کر دوسری کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے اس کو لسٹ میں سب سے اوپر رکھنا ہے، اس کو پرائرٹی دینی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی ناقدری ہلاکت کا سبب ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں زندگی کے ہر میدان میں گمراہی سے بھی بچائے گی، اور یہی وہ نعمت ہے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنے گی۔ تو وقت ہم لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے، ہمیں توحید کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے جد و جہد میں لگے رہنا ہے۔ ایک واقعے سے ہم اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے، وہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو توحید کی تعلیم دے رہے تھے، اور کچھ عرصے تک یہ توحید کا درس چلتا رہا۔ تو اب شاگردوں نے یہ مطالبہ کیا کہ استاد محترم، ہم لوگوں نے توحید کا بہت درس لے لیا، اب انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پہ ہم لوگوں کو درس دیجیے، دوسری تعلیم دیجیے۔ تو استاد نے فرمایا کہ صحیح ہے، پھر انشاءاللہ تو آج ہم تم لوگوں کو ایک قصہ سناتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں نیکسٹ کلاس سے شروع ہوگا دوسرا ٹاپک۔ تو سب نے کہا کہ صحیح ہے، پھر وہ سنانا شروع ہوئے کہ ایک بستی تھی، بستی کے سارے لوگ جو ہیں وہ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک لڑکا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اب یہ بولنا تھا کہ ماں کے ساتھ زنا کیا، تو سبھی شاگردوں نے استغفر اللہ، استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور توبہ اور استغفار کہنا شروع کیا۔ اور جب استاد نے یہ فرمایا تھا کہ سورج کی پرستش کرتے تھے لوگ، اس وقت لوگ خاموش رہے اور سٹوری سن رہے تھے کہ اچھا ایسا، اوکے۔ تو وہیں پہ جب لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو استاد نے کہا کہ اب قصہ ختم، اور آپ لوگوں کو ابھی توحید ہی سیکھنے کی ضرورت ہے، تو آپ کو توحید کا ہی سبق دیا جائے گا، کیونکہ جب شرک کی قباحت، شرک کی غلاظت، شرک کی جو برائی ہے، شرک کا جو عظیم گناہ ہے، شرک جیسا عظیم گناہ، جب اس کی قباحت اور اس کی گندگی اور اس کا احساس دل تک نہیں اترا ہے، تو ابھی توحید کا درس پورا نہیں ہوا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا سیکھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں کیا بدلا، کس چیز کو چھوڑا اور کس چیز کو لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی زندگی میں توحید قائم کر دے، اس پہ استقامت دے، اور جب موت آئے تو بھی توحید پر آئے، یعنی خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔